السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم وَاجْعَلْهُ لَنَا إِمَامًا وَهُدًى وَرَحْمَةً، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم ایک نیا ٹاپک الحمدللہ شروع کر رہے ہیں، جس میں ہم امہات المومنین کی سیرت کو کور کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ امہات المومنین یا ام المومنین کون ہوتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج محترات ہیں انہیں ہم ام المومنین کہتے ہیں، اور کس وجہ سے ہم انہیں ہماری مائیں کہہ کر مخاطب کرتے ہیں؟ سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کی بیویاں جو مومن ہیں ان کی مائیں ہیں۔ تو یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا کہ جو نبی کی بیویاں ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں، اور اسی وجہ سے ہم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں انہیں ام المومنین کہتے ہیں۔ ان کی سیرت کے بارے میں جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ ہماری رول ماڈلز ہیں۔ اگر ہم انہیں فالو کرتے ہیں، اگر ہم ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو بہت سارے ان کی زندگی کے پہلو ہیں جو ہم اپنی زندگی میں اختیار کر سکتے ہیں۔ اور دیکھیں، انسان کی سب سے زیادہ تربیت کون کرتا ہے؟ ماں کرتی ہے۔ جو کچھ ہم سیکھتے ہیں اپنی ماں سے سیکھتے ہیں، صبر، برداشت کرنا، پراپر مینجمنٹ کیسا ہو، ہسبینڈ کے ساتھ کس طرح کا اخلاق ہونا چاہیے، یہ ساری باتیں ہم اپنی ماں سے سیکھتے ہیں۔ سیم وے جب ہم ام المومنین کو پڑھیں گے، ان کے بارے میں سمجھیں گے، جانیں گے، تو انشاءاللہ تعالی ہماری زندگی کے اندر وہ چینجز آئیں گے، وہ تبدیلیاں آئیں گی، اور ہماری زندگی اتنی پراپر ہم کہہ سکتے ہیں ہو جائے گی اگر ہم ان ام المومنین کو فالو کریں گے۔ آج کی سیریز میں ہم جس امہات المومنین کا ذکر کریں گے وہ ہیں حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی وائف ہیں۔ آپ کی کنیت ام ہند ہے اور آپ کا لقب طاہرہ تھا۔ اچھا، کنیت کیا ہوتی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ کنیت ہوتی ہے اپنی اولاد کے نام سے آپ کو بلایا جانا، ٹھیک ہے؟ جیسے حضرت خدیجہ کی بیٹی کا نام تھا ہند، جس وجہ سے ان کی جو کنیت تھی وہ ام ہند ہوئی، یعنی آپ کی اولاد کے نام سے آپ کو پہچانا جانا، آپ کو نام دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے سے پہلے حضرت خدیجہ کا جو لقب تھا وہ طاہرہ تھا، اور آپ کا جو نسب ہے وہ ہے خدیجہ بنت خویلد بن عبد العزیٰ بن قصہ، اور قصہ پر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نسب مل جاتا ہے۔ آپ کے ساتھ، آپ کے خاندان کے ساتھ آپ کی رشتہ داری یہاں پر آ کر مل جاتی ہے۔ آپ کی جو والدہ تھیں ان کا نام فاطمہ بنت زاہدہ تھا، آپ کے والد
ایک بہت ہی معزز شخص تھے، مالدار تھے، اور پیشہ ان کا تجارت تھا، یعنی بزنس کرتے تھے۔ مکہ میں ہی ان کا فاطمہ بنت زاہدہ سے نکاح ہوا، اور عام الفیل سے 15 سال پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی۔ عام الفیل جیسا آپ سب لوگ جانتے ہوں گے کہ جس وقت جو ہاتھیوں والا واقعہ ہوا تھا اسے عام الفیل کہا جاتا ہے۔ تو عام الفیل سے 15 سال پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی۔ یہاں میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی ازواج تھیں، انہوں نے جتنے بھی نکاح کیے، اس میں صرف ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو کنواری تھی۔ آپ کی باقی جتنی بھی بیویاں ہیں وہ یا تو ڈیورسی تھیں یا پھر بیوہ تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آلریڈی 2 نکاح ہو چکے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ دونوں جگہ سے ان کا ڈیورس ہوا تھا، اور کہیں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک سے آپ کا ڈیورس ہوا تھا اور ایک ہسبینڈ کا آپ کا انتقال ہو گیا تھا۔ خیر، بات جو بھی ہو، مین بات یہ ہے کہ آپ کے آلریڈی 2 نکاح ہو چکے تھے۔ اب ان کے جو والد تھے انہوں نے چاہا کہ ورقہ بن نفیل جو کہ حضرت خدیجہ کے کزن ہوتے ہیں، ان سے آپ کا نکاح کر دیا جائے، لیکن بیکاز آف سم ریزنز حضرت خدیجہ کا نکاح ورقہ بن نفیل سے نہیں ہو سکا۔ ورقہ بن نفیل نصرانی تھے اور بہت زیادہ نالجبل پرسن تھے۔ ان کے بارے میں انشاءاللہ تعالی ہم آگے چل کر پڑھیں گے اسی سیرت میں۔ اب ان کے نکاح کی ہم بات کرتے ہیں۔ پہلا نکاح آپ کا ابو حالہ سے ہوا۔ حالہ جو تھا ان کے بیٹے کا نام تھا، جس طرح سے میں نے کہا کہ اولادوں سے کنیت چلتی تھی عرب میں، تو اسی وجہ سے ان کے شوہر کا نام ابو حالہ ہوا، ان کے بیٹے کے نام کی وجہ سے۔ دوسرا نکاح آپ کا عتیق کے ساتھ ہوا، ان سے ایک بیٹی ہوئی جس کا نام ہند تھا، اور اسی وجہ سے آپ کی کنیت ہند ہوئی۔ عام الفیل کے 20 سال بعد فجار کی جنگ ہوئی، جس میں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اب دیکھیں، شوہر تو ان کے تھے ہی نہیں اور والد کا بھی انتقال ہو گیا۔ ظاہر سی بات ہے، ایسے میں سوسائٹی میں سروائیو کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک اکیلی عورت جس کو بزنس بھی سنبھالنا ہے، اور ان کا بزنس بھی انٹرنیشنل لیول کا تھا، کافی بڑے پیمانے پر ان کا بزنس تھا، تو ایک اکیلی عورت کے لیے یہ سارا کام بڑا مشکل تھا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کا لقب طاہرہ تھا، اور طاہرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیور، کلیئر، پاکیزہ۔ تو ان کا جو کیریکٹر تھا وہ بہت پاکیزہ تھا۔ ان کے اخلاق کی وجہ سے ان کو یہ لقب دیا گیا تھا، اور بزنس پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ بہت زیادہ کلیئر تھیں، ایماندار تھیں، اور اسی وجہ سے انہیں طاہرہ کہا گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ ٹریول کرنا بزنس پرپس کے لیے پسند نہیں کرتی تھیں۔ وہ چاہتی تھیں کہ کسی ایسے انسان کو اپوائنٹ کر دیا جائے جو ان کی جو بزنس ڈیلنگز ہیں وہ کرے۔ جب بھی سفر کرنا ہو، باہر جانا ہو، تو دوسرے ملکوں میں جانا ہو، تو کسی ایک ایسے شخص کو وہ اپوائنٹ کرنا چاہتی تھیں جو ان کی طرف سے بزنس کو ایکسپینڈ کرے، اس کی ڈیلنگز کرے۔ اور ابھی جس طرح سے ان کا بزنس وغیرہ چلتا تھا، تو جو بھی پروفٹس ہوتے تھے وہ جو ان کے جتنے امپلائیز تھے اس میں بہت ایکولی ڈسٹریبیوٹ کرتی تھیں، یعنی بہت ایمانداری کے ساتھ وہ یہ سارا کام کرتی تھیں۔ لیکن پرابلم یہ ہو رہی تھی کہ یہ اکیلی خاتون تھیں، یعنی ان کے نہ تو شوہر تھے نہ والد تھے، کوئی آدمی نہیں تھا جو بزنس کو ایکسپینڈ کر سکے یا سنبھال سکے۔ اور یہ بات ابو طالب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے،
ان کو پتہ چلی کہ جو حضرت خدیجہ ہیں انہیں کسی ایسے شخص کی ضرورت ہے جو ان کے کام کو سنبھال سکے۔ تو حضرت ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی کہ وہاں حضرت خدیجہ کے یہاں ایک ویکنسی ہے، تو کیوں نہ آپ وہاں پر اپلائی کر دیں، ابھی کیونکہ آپ کے پاس کوئی خاص کوئی جاب نہیں ہے تو آپ وہاں پر اپلائی کر دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا ہیزیٹیٹ ہوئے کہ اوکے میں نے اپلائی کرنا ہے، وہ سوچ رہے تھے۔ اچھا، یہاں حضرت خدیجہ کو خبر ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ایک مطلب ایک شخص ہیں جو بہت زیادہ ایماندار ہیں، صادق ہیں، اور انہوں نے جب آپ کی انفارمیشن نکالی تو بہت پازیٹیو آپ کی انفارمیشن آئی، تو انہوں نے آپ کو یہ آفر دیا کہ آپ میرا یہ جو کام ہے اسے سنبھالیں اور میں آپ کو باقی امپلائیز سے زیادہ آپ کو سیلری دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات مان لی، مطلب ان کا آفر جو تھا وہ ایکسیپٹ کر لیا۔ اب جو حضرت خدیجہ تھیں ان کا ایک غلام تھا جس کا نام میسرہ تھا، وہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ کر دیا بزنس کے سلسلے میں، اور میسرہ سے یہ کہہ دیا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر رکھنا ہے کہ وہ کس طرح کے انسان ہیں۔ اور آپ کا جب سفر ہوا پہلا تو وہ شام کی طرف ہوا، اور اس سفر میں جو میسرہ تھا، جو غلام تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایکٹیویٹیز کو آبزرو کیا۔ ظاہر سی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت تھی وہ بہت زیادہ امپریسو تھی، اور اس کا بہت زیادہ گہرا اثر ہوا میسرہ پر۔ اور جب وہ واپس آئے تو میسرہ نے ایک بہت پازیٹیو رپورٹ حضرت خدیجہ کو دی۔ میسرہ نے یہ بھی بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہاں پہ بزنس ڈیلنگز چل رہی تھیں تو انہوں نے لات اور عزیٰ کی قسم کھانے سے منع کر دیا۔ اچھا، لات اور عزیٰ کیا ہے؟ جو وہاں کے جو مشرک تھے، جو قریش تھے، وہ انہوں نے بت بنا رکھے تھے جن کا نام لات اور عزیٰ تھا، اور یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے، یہ فیمیل ورژن کہتے تھے فرشتوں کا، اور انہیں اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے۔ اور ان کا یہ طریقہ تھا کہ بعد میں جب وہ بزنس کرتے تھے تو لات اور عزیٰ کی قسم کھایا کرتے تھے۔ تو میسرہ نے یہ چیز بھی نوٹس کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لات اور عزیٰ کی قسم کھانے سے منع کر دیا۔ مسند احمد کی حدیث 11245 جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ خدیجہ، اللہ کی قسم میں لات اور عزیٰ کی عبادت نہیں کرتا اور نہ ہی کبھی ان کی عبادت کروں گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے ہی ان ساری چیزوں سے بہت دور رہتے تھے۔ اچھا، سفر میں یہ ساری باتیں میسرہ کو پتہ چلیں اور اس نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان سب باتوں کے بارے میں بتایا۔ اور دیکھیں، کہا بھی یہ جاتا ہے کہ کسی انسان کو جب آپ نے پرکھنا ہو، جانچنا ہو، تو اس کے ساتھ سفر کرنا چاہیے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیمس قول ہے کہ کسی کو جانچنے کے لیے اس کے ساتھ سفر کریں تو اس کے بارے میں ہمیں بہت اچھے سے پتہ چل جاتا ہے۔ خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو بزنس ٹرپ تھا یہ ایک سکسیسفل ٹرپ ثابت ہوا، اور اس میں جو پروفٹس ہوئے وہ نارمل پروفٹ سے بہت زیادہ ہوئے، دگنے ہوئے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکیزگی، ان کی کوالٹیز، ان کا اخلاق، اور مین جو ان کے پاس دولت تھی، اس کی وجہ سے جو قریش کے لوگ تھے وہ حضرت خدیجہ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے تھے۔ سب ان سے نکاح کرنے کے خواہش مند تھے، انہیں اپنے پرپوزلز بھیجتے تھے، لیکن حضرت خدیجہ نکاح کے لیے کسی کو بھی ہاں نہیں کہتی تھی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے اتنی زیادہ متاثر ہوئیں، اتنی زیادہ امپریسڈ ہوئیں کہ انہوں نے اپنی سہیلی نفیسہ کے تھرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام پہنچایا۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے اس بارے میں بات کی اور مشورہ کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتے کے لیے ہاں کہہ دیا۔ تو ان کے نکاح کا جو انتظام تھا وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا نے کیا، کیونکہ ان کے والد تو تھے نہیں، ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ اور عربس میں جو چچا ہوتے تھے ان کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہوتا تھا تربیت میں، کیونکہ اگر اور اسپیشلی اگر والد نہ ہوں تو جو چچا ہوتے تھے وہ والد کی جگہ ہوتے تھے اور بہت زیادہ امپورٹنس رکھتے تھے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو چچا تھے، جن کا نام بتایا جاتا ہے کہ عمرو بن اسب تھا، اور انہوں نے اپنی بھتیجی کی شادی کے انتظام کرے۔ ابو طالب نے یہ نکاح پڑھایا اور مشورے کے بعد 500 طلائی درہم مہر مقرر کیا گیا۔ اب ہم بات کرتے ہیں وحی کی۔ وحی کا آغاز کیسے ہوا؟ صحیح مسلم کی 403 اور صحیح بخاری کی 6982، یہ دو احادیث آپ کے ساتھ کوٹ کی جا رہی ہیں، شیئر کی جا رہی ہیں، جس سے آپ کو پتہ چلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طرح وحی کا آغاز ہوا۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وحی کا آغاز خواب سے ہوا، یعنی جو بھی خواب آپ دیکھتے وہ صبح کی روشنی میں صحیح ثابت ہو جاتا۔ اور ہوا یہ ان خوابوں کے نتیجے میں کہ آپ نے اکیلے رہنا پسند کیا۔ آپ غار حرا میں جا کر اللہ کی عبادت کرتے، اور گھر آتے تو صرف کھانے پینے کا سامان لینے آتے، ضرورت کا سامان لینے آتے، اسے لیتے اور واپس سے غار حرا میں جاتے اور وہاں پر اللہ کی عبادت کرتے۔ ایک دن آپ کے پاس ایک فرشتہ آیا اور اس نے کہا کہ پڑھیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا نہیں جانتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں تو پڑھنا نہیں جانتا۔ تو اس فرشتے نے زور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دبایا اور کہا کہ اب پڑھیے۔ تو سیم وہی جواب دیا انہوں نے کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ تیسری بار پھر اس فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دبایا اور کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یہ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات ہیں، اور یہی سب سے پہلی وحی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، یعنی 5 آیات۔ سب سے پہلی اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ خلق من انسان من علق، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم، تو پڑھتا رہ، تیرا رب بڑا کرم کرنے والا ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، جس نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ تو یہ آیات تھی سورہ علق کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان تھے، اور ان کے ساتھ جب وحی آئی پہلی بار، انہوں نے فرشتے کو دیکھا تو آپ بہت زیادہ گھبرا گئے، اور آپ گھر گئے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھے کچھ کپڑا اڑا دو۔ تو آپ کو کپڑا وغیرہ اڑایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ خدیجہ مجھے کیا ہوا؟ تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی، کہا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کبھی رسوا نہیں کریں گے، آپ تو صلہ رحم بھی کرتے ہیں، آپ تو سچی بات کہتے ہیں، آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اور اسی طرح آپ کی بہت ساری خوبیاں تھیں جو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی۔ اور پھر انہوں نے کیا کہ اپنے جو چچا زاد بھائی تھے ورقہ بن نفیل، ان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لے کر گئیں۔ ورقہ بن نفیل کے بارے میں یہ جانیں کہ وہ نصرانی تھے اور عبرانی لینگویج کو جانتے تھے۔ عبرانی لینگویج وہ لینگویج ہے جس میں بائبل نازل ہوئی تھی، انجیل۔
تو انہوں نے ورقہ بن نفیل نے انجیل کو عربک لینگویج میں وہ ٹرانسلیٹ کر رہے تھے. بہت زیادہ نالجبل تھے اور بہت زیادہ بوڑھے ہو گئے تھے، یہاں تک کہ ان کی جو بینائی تھی، ان کی جو آنکھیں تھیں وہ بھی کافی کمزور ہو گئی تھیں. اب جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ورقہ بن نفیل کے پاس پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری بات انہیں بتائی. تو کیونکہ وہ ساری چیزوں سے باخبر تھے، وہ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اور انہوں نے کہا کہ کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں کہ جب آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکال دے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوئے اور کہا کہ کیا یہ لوگ مجھے یہاں سے نکال دیں گے؟ ظاہر سی بات ہے وہ بڑے ہی سب کے چہیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس بات پر وہ یقین نہیں کر پا رہے تھے کہ میری قوم مجھے یہاں سے کیسے نکال دے گی. تو ورقہ بن نفیل نے کہا کہ ہاں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو آپ کی مدد ضرور کروں گا. لیکن بہت جلد ان کا انتقال ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو لے کر بڑے حیران تھے کہ میری قوم مجھے یہاں سے کیسے نکالے گی. تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ حضرت خدیجہ جو تھیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر یقین رکھتی تھیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں پڑھتے تو جو حضرت خدیجہ تھیں وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھتی تھیں. فرض نمازیں ابھی نہیں ہوئی تھیں، نماز کو فرض نہیں کیا گیا تھا، لیکن جو بھی نوافل، جو بھی عبادت آپ کرتے تھے وہ حضرت خدیجہ بھی کرتی تھیں. تو یعنی وہ سب سے پہلی خاتون تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور جنہوں نے اسلام قبول کیا. اور مردوں کی اگر بات کریں تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، اور بچوں کی اگر بات کریں تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لے کر آئے تھے. خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا صرف انہوں نے اسلام کو قبول ہی نہیں کیا تھا، بلکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر وقت مدد کرتی تھیں، انہیں ایموشنلی اور مورلی سپورٹ کیا کرتی تھیں. حضرت خدیجہ کا ایک مقام تھا سوسائٹی میں، کیونکہ ایک بہت بڑی بزنس وومن تھی وہ، اور اس کی وجہ سے جو لوگ تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے میں کتراتے تھے، ڈرتے تھے، ہیزیٹیٹ کرتے تھے، لیکن پھر بھی پریشان تو کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو جب بھی آپ کو تکلیف پہنچتی تو آپ حضرت خدیجہ کے پاس پہنچتے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا انہیں ایموشنلی سپورٹ کرتی اور بات کو ہلکا کر دیا کرتی تھیں. ہلکا ان دا سینس کہ بات کو کہتی تھیں کہ چلیں ٹھیک ہے، انہیں تسلی دیا کرتی تھیں. دیکھیں عورتوں میں یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ بات کو ایگزیجریٹ کرتی ہیں اور بات کو کہیں سے کہیں لے کر چلی جاتی ہیں. موسٹلی جو وائفز ہوتی ہیں وہ ہسبینڈس کو باتوں کو اتنا بڑھا چڑھا کر بتاتی ہیں کہ ہسبینڈ جو ہوتے ہیں وہ اپنے ہی گھر والوں سے ان کے اگینسٹ ہو جاتے ہیں. تو ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں جو ہماری ام المومنین ہیں ان کی زندگی سے ہم نے چیزوں کو سیکھنا ہے کہ جب ہسبینڈ ہمارا پریشان ہو تو ہم نے انہیں تسلی دینا ہے، باتوں کو ہلکا کر کے ان کے سامنے پیش کرنا ہے تاکہ اس بات کی جو انٹینسٹی ہے وہ کم ہو جائے. اب جب اسلام کو سپریڈ کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا کام کر رہے تھے اور یہ بات قریش کے لوگوں کو بالکل بھی پسند نہیں آ رہی تھی کہ یہ کس طرح سے ہمیں ہمارے دین سے پھیر رہے ہیں، ہمیں بدل رہے ہیں. تو قریش نے کیا کیا کہ بنو ہاشم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تھا، ان کو یہ کہا کہ ہم آپ کے ساتھ سارے جتنے بھی کنیکشنز ہیں وہ توڑ دیں گے. تو ایک کانٹریکٹ تیار کیا گیا جس میں بنو ہاشم کے ساتھ انہوں نے کہا ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہوگا، نہ کوئی تجارت، نہ کوئی لین دین، نہ کوئی شادی، کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ ایک کانٹریکٹ تیار کیا گیا. اور جو حالات تھے وہاں کے وہ بہت زیادہ خراب ہو گئے تھے
اور انہی حالات کی سیریسنس کو دیکھ کر ابو طالب نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اپنے خاندان اور اہل ایمان کو لے کر شعیب ابی طالب کی گھاٹی میں جا کر وہاں پر پناہ لیں گے، وہاں پر ہم جا کر رہیں گے۔ لیکن انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ جو قریش ہیں وہ شعیب ابی طالب کے جو جتنے بھی کنیکشنز ہیں وہاں سامان جانے کے یا جو بھی ضروریات کی چیزیں ہیں جانے کے، وہ بھی وہاں سے ختم کر دیں گے، یعنی اتنی زیادہ اذیت پہنچانے کا انہوں نے ارادہ کیا تھا۔ اب جب یہ لوگ شعیب ابی طالب پہنچے تو وہاں پر بھوک اور پیاس کی جو شدت تھی وہ بہت زیادہ ہو گئی تھی، کچھ بھی سامان انہیں نہیں مل پاتا تھا۔ اگر وہ باہر نکل کر آتے بھی کچھ خریدنے، کچھ لینے، تو جو قریش کے لوگ تھے وہ انہیں بہت زیادہ اذیت پہنچاتے تھے، بہت زیادہ انہیں پریشان کرتے تھے۔ اور یہ جو معاملہ تھا یہ کچھ دن کا نہیں تھا، کچھ مہینوں کا نہیں تھا، بلکہ یہ 3 سال تک یہ جو معاملات تھے وہ رہے۔ روایات میں آتا ہے کہ طلحہ نام کا ایک پودا تھا ایک جڑی بوٹی ٹائپ تھا، جس کی پتیاں یہ لوگ کھاتے تھے اور اس سے اپنا جو وقت تھا، جو اپنی بھوک تھی وہ مٹاتے تھے، اور کبھی اس کو پانی میں بوائل کرتے تھے اور پیتے تھے تاکہ ان کی جو بھوک ہے وہ مٹ جائے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو تھیں، ان کا ایک مرتبہ تھا، ایک پوزیشن تھی سوسائٹی میں، جس کی وجہ سے کبھی کبھار ان کو کھانا بھی میسر ہو جاتا تھا۔ تو ایک بار حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھتیجے تھے، انہوں نے کچھ گیہوں وغیرہ تھے تو انہوں نے سوچا کہ میں اپنے پھوپھی کو دے کر آؤں۔ ابو جہل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا دشمن تھا، اس نے راستے میں دیکھ لیا اور اس نے وہ جو سامان لے کر جا رہا تھا بھتیجا، اسے چھیننا چاہا۔ وہاں پر ایک شخص گزرا جو تھا تو کافر، لیکن اس کو ترس آ گیا اور اس نے کہا کہ اگر وہ اپنی پھوپھی کے لیے کچھ کھانے کی چیز لے کر جا رہا ہے تو اسے روکنا صحیح نہیں ہے۔ تو اس طرح کے واقعات ہوئے اس وقت، اور یہ بہت ہی سخت ٹائم تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی فیملی کے لیے۔ اسی دوران حضرت خدیجہ کی جو صحت تھی وہ خراب ہو گئی، وہ بیمار رہنے لگیں اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا۔ یعنی نکاح کے 25 سال کے بعد کا یہ واقعہ ہے، اور رمضان کا مہینہ تھا، اور ہجرت سے 3 سال پہلے کی یہ بات ہے، 10 نبوی کی۔ ہجرت سے پہلے کے سالوں کو نبوی کا نام دیا جاتا ہے، اور اس وقت ان کی عمر جو تھی وہ اراؤنڈ 64-65 ایئرس تھی، اور آپ کا جب انتقال ہوا اس وقت تک نماز فرض نہیں ہوئی تھی، تو ظاہر سی بات ہے جنازے کی نماز کا بھی کوئی کانسیپٹ اس وقت نہیں تھا، تو اسی وجہ سے آپ کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی گئی اور اسی کے بنا آپ کو دفن کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی قبر مبارک میں اترے اور جو ان کے سکھ دکھ کی ساتھی تھیں انہیں سپرد خاک کیا۔ مکہ میں انہیں دفنایا گیا، اور ان کی قبر ایگزیکٹلی کہاں ہے وہ ہمیں نہیں معلوم، اور ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی جتنی بھی ازواج ہیں انہیں جنت البقیع میں دفنایا گیا تھا، لیکن حضرت خدیجہ کی جو ایگزیکٹ قبر کہاں پر ہے اس کے بارے میں ڈیٹیلز ہمارے پاس نہیں ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا، اس سے 3 دن پہلے جو ابو طالب تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت بڑے سپورٹر تھے، ان کے سپورٹ میں کھڑے رہتے تھے، ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ یعنی وہ 2 لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب تھے اور آپ کو بہت زیادہ محبوب تھے، جو آپ کی طاقت تھے سمجھیں، جو آپ کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہتے تھے، وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسی کے بعد معراج کا واقعہ ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو 7 آسمان کا اور سارا جو واقعہ ہوا وہ اسی کے بعد ہوا۔ یہ سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت غم کا سال تھا، اور اسے عام الحزن کا سال فرمایا گیا،
یعنی غم کا سال۔ اب جب نہ تو ابو طالب رہے اور نہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رہیں، تو جو قریش تھے انہوں نے اور زیادہ سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنا شروع کر دیا، اور اسی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف چلے گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولادوں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ابو خالہ جو ان کے پہلے شوہر تھے، ان سے کہا جاتا ہے کہ ان کے 3 بیٹے تھے، جس میں کہ ایک کا نام حالہ تھا، جس کی وجہ سے ان کے جو شوہر تھے ان کی کنیت ابو حالہ ہوئی، اور ایک ان کی جو بیٹی تھی جو دوسرے شوہر سے ہوئیں، جن کا نام ہند تھا، جس کی وجہ سے حضرت خدیجہ کی کنیت ام ہند ہوئی۔ اب بات کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی اولادیں تھیں، یعنی 7 اولادیں، اس میں سے 6 اولادیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئیں، سوائے ایک اولاد کے، ایک بیٹے کے جو حضرت ماریہ قبطیہ سے ہوئے، جن کا نام ابراہیم بتایا جاتا ہے، اور ان کی وفات بہت جلدی ہو گئی تھی۔ 6 اولادیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ سے ہوئیں، جس میں 2 بیٹے تھے جن کا نام قاسم اور عبداللہ تھا۔ قاسم سب سے بڑے بیٹے کا نام تھا، اور اسی مناسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو القاسم بھی کہا جاتا ہے، اور انہوں نے مکہ میں چلنا شروع ہی کیا تھا تبھی ان کا انتقال ہو گیا۔ بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں، یہ سب سے بڑی صاحبزادی تھیں آپ کی، اور اس کے بعد حضرت عبداللہ تھے، اور انہوں نے بھی بہت کم عمر پائی تھی۔ آپ زمانہ نبوت میں پیدا ہوئے تھے، ان کو طیب اور طاہر لقب دیا گیا، اور اسی لقب سے آپ مشہور ہوئے۔ پھر نام آتا ہے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت ام کلثوم کا، اور حضرت فاطمہ کا۔ ان میں 1 سال کا فرق تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اولادوں سے بہت زیادہ محبت کرتی تھیں، بہت زیادہ عزیز تھیں انہیں اپنی اولادیں، اور ان کی ایک لونڈی تھی جس کا نام سلمہ تھا، وہ انہوں نے بچوں کے لیے مقرر کی تھی، اور وہ بچوں کا خیال رکھتی تھیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ فضیلتوں کی، کچھ خصوصیات کی۔ سب سے پہلے تو ان کی جو فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پہلی بیوی تھی۔ جب آپ کی شادی ہوئی حضرت خدیجہ سے تو آپ کنوارے تھے، یعنی سب سے پہلی شادی ان کے ساتھ تھی، اور آپ بہت زیادہ محبت کرتے تھے حضرت خدیجہ سے۔ اپنی میرٹل لائف کا اراؤنڈ 2/3 حصہ آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گزارا، اور آپ نے شادی نہیں کی تھی جب تک یہ حیات تھیں۔ آپ 25 سال کے تھے جب آپ کی شادی ہوئی، اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی، اور جب تک یہ حیات رہیں، ظاہر سی بات ہے جیسا میں نے پہلے بتایا، آپ نے کبھی دوسری شادی نہیں کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی اولادیں تھیں، یعنی 7 میں سے 6 اولادیں حضرت خدیجہ سے ہوئیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اور آپ نے دعوت کا کام شروع کیا، تو پورا جزیرہ العرب یعنی عرب کے جتنے لوگ تھے سب آپ کے خلاف ہو گئے تھے، لیکن حضرت خدیجہ ہمیشہ آپ کا ساتھ دیتی تھیں، آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی تھیں، اور آپ وہ خاتون تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لائی تھیں، اور آپ وہ مقدس خاتون تھیں جنہوں نے نبوت سے پہلے ہی بت پرستی کو ترک کر دیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ سے فرماتے کہ میں لات اور عزیٰ کی پرستش نہیں کروں گا، تو حضرت خدیجہ کہتی تھیں کہ لات کو جانے دیجئے، عزیٰ کو جانے دیجئے، یعنی ان کا ذکر نہیں کیجئے۔ تو اسے ظاہر ہوتا ہے کہ بت پرستی انہوں نے بہت پہلے ہی چھوڑ دی تھی۔ جب نبوت کی جیسے ہی صدا بلند ہوئی تو حضرت خدیجہ نے لبیک کہا، اور اسلام کے لیے حضرت خدیجہ کے دل میں بہت زیادہ تقوی موجود تھا، وہ بہت دل سے اسلام کو قبول کرتی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر ایمان لے کر آتی تھیں۔ ابن حشام میں موجود ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام سے ریلیٹڈ ریئل فالوور تھیں،
اچھا اتنی مالدار تھیں، اتنی دولت مند تھیں، لیکن اس کے باوجود وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت خود کیا کرتی تھیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 6273، جس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہت بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، یہ خدیجہ ہیں، آپ کے پاس آئی ہیں، ان کے پاس ایک برتن ہے جس میں سالن ہے یا کھانا ہے، تو جب وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ ان کے رب کی طرف سے اور میری طرف سے سلام کریں اور انہیں جنت میں ایک گھر کی خوشخبری دیں جو موتیوں کی لمبی لڑیوں کا بنا ہوا ہے، نہ اس میں کوئی شور ہے اور نہ کوئی تھکاوٹ ہے۔ تو سوچیں کتنی بڑی فضیلت ہے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ اللہ جل شانہ انہیں سلام بھیج رہے ہیں اور انہیں خوشخبری دے رہے ہیں، تو یہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اسی طرح ایک اور فضیلت ہمیں ملتی ہے صحیح مسلم 6271 سے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے دور کی بہترین عورت مریم بنت عمران ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، وہ اپنے دور کی سب سے بہترین خاتون ہیں، اور اس دور کی سب سے بہترین خاتون جو ساری عورتوں میں، تمام عورتوں میں بہترین ہے، وہ خدیجہ بنت خوالد ہیں۔ یہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا۔ سلسلۃ صحیحہ کی حدیث نمبر 3531 میں فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کوئی بھی چیز بنتی، اور یہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد جب بھی کوئی چیز بنتی رسول اللہ کے گھر پر، تو وہ کہتے کہ اسے فلاں عورت کے گھر پہ لے جا کر دے دو، اسے فلاں عورت کے گھر پہ لے جا کر دے دو۔ مطلب وہ جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیاں تھیں، تو اتنی محبت کرتے تھے حضرت خدیجہ سے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اچھا وہ جو ان کی سہیلیاں ہیں ان کے گھر پر یہ جو چیزیں ہیں وہ پہنچا دو۔ جب بھی کچھ ان کے گھر پر کوئی چیز ان کے گھر پر جب لائی جاتی تو اس طرح سے وہ کہتے۔ اچھا ایک واقعہ ان کے بارے میں اور ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں پر جا رہے تھے، ایک وادی تھی، تو انہوں نے دیکھا کہ اس وادی میں ایک قبیلہ پڑاؤ ڈالے ہوئے اور انتہائی برے حال میں تھے، بھوک کی وجہ سے ان کے جسم جو تھے وہ بالکل کانٹے ہوئے تھے۔ ان کی حالت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوئی، انتہائی وہ غمگین ہوئے اور آئے اور آ کر لیٹ گئے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا ہوا، کیا وجہ ہے جو آپ اتنے پریشان دکھ رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے آج ایک قبیلہ دیکھا، اس کے جو لوگ تھے وہ بہت برے حال تھے اور بھوک کی وجہ سے وہ تڑپ رہے تھے، اور جب ان کو میں نے دیکھا تو مجھے بڑا افسوس ہوا، اور میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ میں ان کی کوئی ہیلپ کر سکوں۔ ظاہر سی بات ہے وہ جتنا بھی پیسہ تھا، جو کچھ تھا، وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ تو انہوں نے یہ بات کی اور بڑے پریشان لگے۔ تو حضرت خدیجہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ ایک کام کریں کہ جو قریش کے جو بڑے بڑے سردار ہیں انہیں بلا لیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بلانے گئے، اتنی دیر میں ایک بڑا سارا ڈھیر اشرفیوں کا حضرت خدیجہ نے لگا دیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آ کر بیٹھے تو وہ اس کے پیچھے چھپ گئے، یعنی وہ ڈھیر اشرفیوں کا اتنا بڑا تھا۔ اور انہوں نے کہا قریش کے سرداروں سے کہ آپ سب گواہ رہیں کہ یہ جو کچھ ہے، یہ سب کچھ، یہ ساری دولت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جس طرح سے چاہیں وہ اسے خرچ کریں۔ تو دیکھیں ایموشنلی تو وہ ساتھ دیتی ہی تھی، فائنینشلی بھی انہیں جتنا جو کچھ ان کے پاس تھا سب کچھ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ تو دیکھیں ہوتا کیا ہے آج کے زمانے میں کہ اگر بیوی تھوڑا بہت بھی کمانے لگتی ہے تو اسے غرور آ جاتا ہے کہ یہ میرا پیسہ ہے، میری کمائی ہے۔ لیکن دیکھیں حضرت خدیجہ جو اتنی دولت مند تھیں، ان کا ایک رتبہ تھا سوسائٹی میں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنا سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح بھی کیے
لیکن وہ جو ایک جگہ تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ کوئی بھی ان کی جو وائف تھی وہ نہیں لے پائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں صحیح مسلم کی 6277 میں کہ مجھے کسی خاتون پر ایسا رشک نہیں آیا جیسا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آتا ہے، حالانکہ مجھ سے نکاح کرنے کے 3 سال پہلے ہی وہ فوت ہو چکی تھی۔ کیونکہ انہوں نے بتایا کیونکہ اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ذکر کیا کرتے تھے، جب بھی کوئی بکری ذبح کرتے، جب بھی کچھ اچھا بنتا تو سب سے پہلے انہیں کیا یاد آتا تھا کہ خدیجہ کی جو سہیلیاں ہیں ان کے گھر پر انہیں پہنچا دیا جائے۔ اسی طرح سے صحیح مسلم کی حدیث 6280 میں بھی یہی ذکر آیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھیں وہ ان پر بہت زیادہ انہیں اس بات پر وہ رشک کرتی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بہت کثرت سے یاد کرتے ہیں۔ سلسلۃ الصحیحہ کی حدیث دیکھتے ہیں 1949 میں، جس میں ایک بوڑھی عورت تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت توجہ کے ساتھ ان کے ساتھ بات کرتے رہے۔ جب وہ عورت چلی گئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اتنے توجہ کے ساتھ اتنے غور سے ان کی باتوں کو سن رہے تھے، ان سے بات کر رہے تھے، کون تھی وہ؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بوڑھی عورت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی یہاں آیا کرتی تھی، اس لیے میں ان کو اتنی امپورٹنس دے رہا تھا۔ اسی طرح مسند احمد کی حدیث 10560 10561، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے اس بات پر غیرت آتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر لمحہ حضرت خدیجہ کو یاد کیا کرتے تھے۔ تو مطلب انہیں غیرت آتی تھی ان دا سینس کہ وہ یہ سوچتی تھی کہ مطلب میں ان کے ساتھ ہوں اور بھی ان کی ازواج ہیں، لیکن یہ ہر لمحہ حضرت خدیجہ کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں۔ دیکھیں انسانی فطرت ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے وہ ان کی بیوی تھی، تو اس طرح کے خیالات آ جانا ایک نیچرل فطرت ہے۔ اس سے ہم نے کبھی بھی یہ نہیں سوچنا کہ وہ ایسا کرتی تھیں یا اس طرح کا کوئی خیال ہمارے دماغ میں نہیں آنا، کیونکہ یہ ازواج تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہماری ماؤں کا خطاب دیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو ایک انسانی فطرت ہوتی ہے وہ ایک نارمل بات ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی تھیں کہ مجھے اس بات پر غیرت آتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر لمحہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کرتے ہیں۔ تو ایک دن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اس سرخ باچ والی بڑھیا کا اس قدر ذکر کرتے ہیں، اتنا ان کا تذکرہ کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو اس کا بہترین بدل دیا۔ اتنا کہنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ غصہ آیا اور وہ بہت غصہ ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے مجھے اس کا بہترین متبدل نہیں دیا، بلکہ خدیجہ تو وہ تھیں جنہوں نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب کوئی میرا ساتھ دینے کو تیار نہیں تھا، اور وہ اس وقت ایمان لے کر آئی تھیں جبکہ جو لوگ تھے وہ سب میرے ساتھ کفر کر رہے تھے، اور انہوں نے اپنے مال کے ساتھ اس وقت میری مدد کی جب لوگ مجھے محروم کر رہے تھے، اور مجھے جو اولادیں ملی وہ بھی حضرت خدیجہ سے ہی مجھے ملی۔ تو ان کو اس بات کا بہت برا لگا، اور پھر حضرت عائشہ نے ان سے معافی مانگی اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دیں، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ اب کبھی اس طرح کی ان سے بات نہیں کروں گی۔ اسی طرح سے ایک بار ان کی بہن تھیں حضرت خدیجہ کی خالہ بنت خوالد، اور وہ تشریف لائیں گھر پر، اور ظاہر سی بات ہے ان کی سگی بہن تھیں، تو ان کا جو سٹائل تھا پرمیشن مانگنے کا اندر آنے کے لیے وہ سیم ایسا تھا جیسے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو انہوں نے جب اندر آنے کی اجازت چاہی تو ان کی جو ادا تھی، ان کا جو طریقہ تھا، اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ یاد آ گئیں، اور وہ بساختہ بول پڑے کہ اللہ یہ تو
خالہ ہیں، مطلب انہیں ایک دم اپنی بیوی کی یاد آ گئی، تو اتنی محبت کرتے تھے کہ ہر ایک بات پر انہیں حضرت خدیجہ یاد آتی تھیں۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ان کی شادی کے وقت ایک ہار دیا تھا، اور وہ ہار حضرت زینب کے پاس ہی تھا۔ تو جب اہل مکہ نے اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے مال وغیرہ بھیجا، جو قیدی ہوتے تھے انہیں چھڑانے کے لیے فدیہ بھیجا جاتا تھا، تو حضرت زینب نے اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے فدیے میں یہ ہار جو تھا وہ دے دیا کہ میرے شوہر کو چھڑایا جائے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہار دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ حضرت خدیجہ کا ہار ہے، اور وہ بہت زیادہ مطلب بہت زیادہ غمگین ہوئے اور ایک رخت طاری ہو گیا، رونے لگے وہ، اور انہوں نے فرمایا کہ صحاباؤں سے کہا کہ یہ جو ہار ہے میں اگر آپ لوگ مناسب سمجھیں تو اس ہار کو لوٹا دیں اور قیدی کو ایسے ہی رہا کر دیں۔ صحابہ نے اس بات کو مان لیا، اور وہ جو ہار تھا وہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس کر دیا گیا۔ یعنی ہر ایک چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یادیں جڑی ہوئی تھیں۔ تو یہ کچھ ان کے کچھ زندگی کی ہلکی جھلکیاں تھیں جن کو ہم نے آج کور کیا، اور ہم نے جانا کہ وہ کتنی ایک بہت زیادہ ایک مضبوط پرسنالٹی تھیں اس وقت کی، کس طرح سے اپنے شوہر کے اوپر وہ ایمان لے کر آئیں، اور کس طرح سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا ساتھ دیا اس وقت جب کہ کوئی ان کا ساتھ نہیں دے رہا تھا، اور کس طرح سے وہ ایموشنلی اور ان کو مینٹلی ان کو سپورٹ کیا کرتی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ جو ہم رول ماڈلز جو ہم اپنی لائف میں دیکھ رہے ہیں، جیسے کہ ہم نے حضرت خدیجہ کو آج ہم نے پڑھا، ہم نے سمجھا، ہم نے سنا، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم جو کچھ بھی سنیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا و احسن الدنیا والآخرہ۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الکریم و نفعنی و ایاکم بما فیہ من الآیات و ذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و